السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر آج مجلس شورا کے معمول کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرما رہے ہیں۔ سمو امیر اپنے آج کے خطاب میں ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں اور ملک کی کامیابیوں کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ قطر نے لیبیا میں فائر بندی کے سمجھوتے کی ایک مرتبہ پھر مدد و حمایت کی ہے اور لیبیا نے اس کے بحران کے بارے میں قطر کے مستقل موقف کو قابل قدر قرار دیا ہے۔ آسٹریا میں ہونے والے ایک مسلح حملے میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ اور بائیڈن الیکشن کیمپین کے آخری مرحلے میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور عرصے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس نشریے کا آغاز اس خبر سے کرتے ہیں کہ صاحب سمو امیر آج مجلس شورا کے معمول کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرما رہے ہیں، اور اس موقع پر ان کا خطاب ایک روڈ میپ اور ملک کے روشن مستقبل کے تصورات لیے ہوئے ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی آج منگل کی صبح مجلس شورا کے نئے سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے خطاب میں ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں، ملک کی اہم کامیابیوں اور اچیومنٹس، اس کے مستقبل کے منصوبوں اور اس علاقے کو درپیش مسائل اور مرکزی چیلنجوں کے بارے میں قطر کے موقف پیش فرما رہے ہیں۔ مجلس شورا کے 49ویں سیشن کا انعقاد قطر میں جمہوریت اور ڈیموکریسی کی مثال ہے کہ اس نے شورائی نظام اپنانے کو ترجیح دی ہے، جس کے ذریعے ملک کے قوانین کو امپروو کیا جاتا ہے کہ ملک کی ترقی اور اٹھان کے مرحلے کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور یہ مجلس حکومت کے منصوبوں اور مستقبل کے پروگراموں کے نفاذ میں حکومت کی مدد کر سکے۔ اس موقع پر کیا جانے والا صاحب سمو امیر کا خطاب ملک کے مستقبل کے تصور پیش کرتے ہوئے اس کے ادارتی اسلوب اور طریقہ کار کا بھی تعین کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا تصور رکھا جا رہا ہے۔ پھر صاحب سمو امیر اپنے اس خطاب میں مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں بھی ملک کی پالیسی بیان کر رہے ہیں۔ مجلس شورا اپنے معمول کے اس 49ویں سیشن میں اپنی اسپیشلائزڈ کمیٹیوں کے ذریعے ان قوانین کے بلوں پر بحث کرے گی جو کابینہ کی طرف سے اس کی طرف بھیجے جاتے ہیں، اور بحث کے بعد وہ ان بلوں کے بارے میں اپنی سفارشات کابینہ کو ارسال کرے گی۔ ملک کے آئینی اور قانونی سفر میں یہاں کی مجلس شورا نے دوسرے اداروں کے ساتھ مل کر ملک میں ہونے والی جامع ترقی میں حصہ لیا ہے، جو زندگی کے مختلف شعبوں میں سن 2030 کے ویژن اور تصور کے مطابق جاری و ساری ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے رحمت کی بارش کے حصول کے لیے پرسوں جمعرات کے روز پورے ملک میں نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل کی ہے، اور وہ خود بھی عوام کے ساتھ مل کر الوجبہ کے میدان میں نماز استسقاء ادا فرمائیں گے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے اپنے ایک بیان میں ملک میں ان مقامات کا تعین کر دیا ہے جہاں جمعرات کی صبح 6 بجے نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ نے جمہوریہ قازقستان کے وزیر ماحولیات و جیولوجی اور ماحولیاتی وسائل جناب معظوم مرزا گالییو اور جمہوریہ قازقستان کے صدارتی دیوان کے سربراہ جناب تیمور سلیمانوف کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ دوحہ میں ہی قطر کی جانب سے اپنے لیبیائی بھائیوں کی مدد میں یہاں کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برادر ملک
لیبیا کی سپریم کونسل کے سربراہ جناب خالد عمار المشری نے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، لیبیا کے تازہ ترین حالات اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ قطر لیبیا کی پوری سرزمین پر فائر بندی کے سمجھوتے کا خیر مقدم کرتا ہے، اور وہ لیبیا کی خود مختاری اور بالادستی اور اس کی وحدت و استحکام کی مکمل تائید، مدد اور حمایت کرتا ہے۔ لیبیا کی سپریم کونسل کے صدر نے بھی ایک مرتبہ پھر قطر کے اس کردار کو قابل قدر قرار دیا ہے جو وہ ان کے ملک کے استحکام کے لیے ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قطر ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے جو لیبیا کے موجودہ بحران کے بارے میں ایک مستقل اور واضح موقف رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے دوحہ میں بہت نتیجہ خیز مذاکرات کیے ہیں۔ وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد ال عثمان فخرو نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں ہاؤسنگ اور رہائش کے امور سے متعلق وزراء کے 8ویں اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری سے جمہوریہ قازقستان کے وزیر ماحولیات و جیولوجی اور ماحولیاتی وسائل جناب معظوم مرزا گالییو نے دو طرفہ تعلقات اور مختلف تجارتی، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں مشترکہ تعاون کے پہلوؤں پر بات چیت کی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں متعلقہ شعبوں پر کورونا وائرس کی عالمی وبا کے اثرات پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں وہاں کے وزیر اعظم و وزیر دفاع ڈاکٹر بشر ہانی الخصاونہ نے اردن کے لیے قطر کے سفیر شیخ سعود بن ناصر آل ثانی کے ساتھ دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے یہاں کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 197 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 212 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد تقریباً 130,000 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ ملک اس وبا کا گھیراؤ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس وبا کے پھیلاؤ کی روک تھام ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر اب اس وبا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے اور متعدد ملکوں نے اس کی روک تھام کے لیے بندش اور لاک ڈاؤن کے اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اس وبا کی اس دوسری لہر کے دوران لوگوں کے مرنے کے امکان پر متنبع کیا ہے اور کہا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد پہلی لہر کے مقابلے میں 2 گنا ہو سکتی ہے، لیکن یہ اندیشہ صرف اس صورت میں ہے کہ اگر وہاں زیادہ سخت حفاظتی اور احتیاطی اقدامات نہ کیے گئے۔ قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کابل یونیورسٹی پر کیے جانے والے ہولناک اور بدترین حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ آسٹریا میں وہاں کے دارالحکومت ویانا کے وسط میں واقع 6 مقامات کو نشانہ بنائے جانے والے حملے میں متعدد اشخاص ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک حملہ آور بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہے۔ آسٹریا کے ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ ایک ہی وقت میں کل رات مختلف مقامات پر کیے جانے والے ان حملوں میں 2 اشخاص ہلاک اور 15 دوسرے زخمی ہوئے ہیں۔ ان حملوں کے دوران ایک یہودی عبادت گاہ کے قریب ہونے والے حملے کے بعد ایک ریسٹورنٹ میں کچھ لوگوں کو یرغمال بھی بنا لیا گیا تھا۔
حملہ آوروں میں سے ایک شخص ہلاک اور دوسرا گرفتار کر لیا گیا، جبکہ باقی حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ آسٹریا کے چانسلر سیباسٹین کورٹز نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تک پولیس دہشت گردی کی روک تھام سے فارغ نہیں ہو جاتی، وہاں کی مسلح افواج دارالحکومت ویانا کی املاک کی حفاظت کریں گی۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور دوسرے متعدد فرانسیسی اہلکاروں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مشتمل بیانات اور خاکوں کے پس منظر میں بڑھنے والی کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن فرانس کے وزیر اعظم جان کاسٹیکس نے پرزور انداز میں کہہ دیا ہے کہ ایک چھپا ہوا دشمن ہے جسے اس نے سیاسی اسلامیوں کا نام دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس دشمن نے اس کے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے۔ اس اثناء میں متعدد عربی اور اسلامی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور ان میں اسلام کو بدنام کرنے کی کوششوں کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان آوازوں کی بلندی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ فرانسیسی اشیاء اور فرانسیسی سامان کا بائیکاٹ جاری رکھا جائے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں لاکھوں مظاہرین نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں بھی ان گستاخانہ خاکوں سے متعلق فرانسیسی صدر کے موقف کے خلاف سینکڑوں مظاہرین نے ایک مظاہرے میں حصہ لیا ہے اور ان کے اس موقف کی مذمت کی ہے۔ قومیں اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ اپنی آوازیں بلند کر رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام آسمانی مذاہب کی گستاخی پر پابندی لگا دی جائے۔ ان مظاہروں میں یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف نفرت کی سیاست سے دور رہا جائے۔ اسی ضمن میں یورپ میں قائم بہت سے یوتھ فورمز اور اسلامی اداروں نے میکرون کے نام اپنے کھلے پیغام میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے حملوں پر نظر ثانی کریں، جبکہ فرانسیسی صدر اکثر اس قسم کے حملے کرتے رہتے ہیں۔ اب اس اسلامی غم و غصے کے بعد یہ بات متفقہ طور پر واضح اور عیاں ہو چکی ہے کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ان کی گستاخی ہرگز بھی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے قوموں کے درمیان دشمنی اور نسل پرستی کی آگ بھڑکے گی۔ آج کی دنیا کو ایک ایسے بیانیے کی سخت ضرورت ہے جس میں رواداری اور ڈائیلاگ کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ یہ کہ نفرت اور خون ریزی کو بڑھاوا دیا جائے۔ الجزائر میں انتخابات کی نگرانی کرنے والے آزاد الجزائری ادارے کے سربراہ محمد شرفی نے کہا ہے کہ الجزائر کے دستور میں کی جانے والی ترامیم پر کرائے جانے والے ریفرنڈم میں الجزائری عوام کی اکثریت نے اس ترمیمی بل کی حمایت کر دی ہے۔ اور امریکہ میں آج صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اور الیکشن کیمپین کے آخری مرحلے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے حریف جو بائیڈن نے ایک دوسرے پر کڑی تنقید کی ہے، اور دونوں نے رائے دہندگان یعنی ووٹروں سے کہا ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں، خاص طور پر ان ریاستوں میں جن میں مقابلے کا اصل فیصلہ ہوگا۔ رائے عامہ کے تازہ ترین جائزوں میں کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن متعدد ریاستوں میں صدر ٹرمپ سے بہت آگے ہیں۔ صدر ٹرمپ انتخابی عمل اور اس کے نتائج کے بارے میں شکوک و شبہات کو ہوا دینے والے بیانات دے کر بحث میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بیلٹ پیپرز کی گنتی پر نظر رکھیں گے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر آج مجلس شورا کے معمول کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرما رہے ہیں۔
صاحب سمو امیر اپنے آج کے خطاب میں ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں اور ملک کی کامیابیوں کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ قطر نے لیبیا میں فائر بندی کے سمجھوتے کی ایک مرتبہ پھر مدد و حمایت کی ہے اور لیبیا نے اس کے بحران کے بارے میں قطر کے مستقل موقف کو قابل قدر قرار دیا ہے۔ آسٹریا میں ہونے والے ایک مسلح حملے میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں اور ٹرمپ اور بائیڈن الیکشن کیمپین کے آخری مرحلے میں ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔